ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے اور تقوی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور متقین کی صفات کیا ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے، پورا ایک بیان ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ تقوی لغت میں کہا جاتا ہے پرہیز کو، اپنے آپ کو بچانا، اور علماء تفسیر نے اور اہل لغت نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ تقوی کہا جاتا ہے کف النفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبائر سے بچائے، اور کبائر میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صغائر سے بچائے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خلاف اولا امور سے بھی بچائے، یہ ہے کامل تقوی، کہ اپنے آپ کو کبائر سے بچائے، صغائر سے بچائے، خلاف اولا امور سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے عظیم فائدہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دل میں ڈر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنے کے راستے اس کے لیے نکالے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اسے رزق دیں گے کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر اعتماد رکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ تو تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، یہ سب سے عظیم فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی ہے، میٹھی، خضرہ سرسبز و شاداب ہے۔ میٹھا چیز کھا کر ہر آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، اشارہ ہے کہ اب دھوکہ نہ کھائے۔ اور پھر فرمایا خضرہ سرسبز و شاداب ہے، سرسبز چیز کو دیکھ کر آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے لیے ہمت درکار ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں جانشین مقرر کیا۔ پہلا تمہارا ابا تھا، دادا تھا، وہ کہا کرتے تھے یہ دنیا میری ہے، یہ میری بینک ہے، یہ میری بیلنس ہے۔ آج تو اس پر بیٹھ گیا، کل تو یہاں نہیں ہوگا، کوئی اور اس مقام پر آئے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہاں پر چند دن کے مہمان ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا؟ تو جواب سنیے فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ سوچو تم سے پہلے کون کون تھے، آج وہ نہیں ہے۔ دنیا میں جب تم رہتے ہو، بینک بیلنس جمع کرتے ہو، محلات بناتے ہو، کیونکہ تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، تو آخرت کی زندگی تو ابد الآباد زندگی ہے۔ اب تھوڑا سا مراقبہ کرے، مراقبۃ اللہ جس کو کہا جاتا ہے،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ 24 ہجری سے لے کر آج 1443 ہے، 43 بھی درمیان سے نکال لے، 1400 سال گزر گئے، برزخ میں آپ رہے۔ آج کل ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 50 سال، 30 سال۔ ہم 30 سال کی زندگی کے لیے، 50 سال کی زندگی کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس لمبی زندگی کے لیے کہ برزخ کی زندگی اتنی ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے، اور پھر آخرت کی جو زندگی اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، تقوی کا فکر بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیف تعملون، کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے ساتھ میں دل نہیں لگا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیا کے جو مشاغل ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے مستغنی کریں گے، لیکن اگر تم نے دنیا کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دیں گے، دن اور رات گزرے گی لیکن دنیا میں آپ مصروف رہیں گے، آخرت کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اور دنیا میں جو عظیم فتنہ ہے، عورت ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر محارم عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل میں جو فتنہ شروع ہو گیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے، غیر محارم عورتوں کی طرف وہ دیکھا کرتے تھے، ان سے اپنی خواہشات پورا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو تقوی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ، عورتوں سے بچاؤ، لیکن دل میں تقوی کس طرح آئے گا؟ تو اس کے لیے چند امور ہے۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رضا کے ارشاد ہے الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ، الذین، متقین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں اور تابعداری کرتے ہیں ان کے احسن فرامین پر۔ احسن میں اضافت یا بیانیہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ 2 قسم کے احکام ہے قرآن مجید میں، بعض عظیمت پر مشتمل ہے، بعض رخصت پر، تو یہ لوگ عظیمت کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں سوچیں تو دل میں خود بخود تقوی پیدا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت پہ آپ کوشش کریں، جتنا آپ زیادہ عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، واجبات کی اہتمام کرو گے، فرائض کی اہتمام کرو گے، دل میں خود بخود تقوی پیدا ہوگا، دل میں خود بخود تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہم فرض نماز کی اہتمام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے متقی بننا ہے، تو کس طرح متقی بنیں گے؟ متقی اس وقت نہیں بن سکتے جب تک آپ فرائض کا اہتمام نہیں کرو گے۔ متقی بنو گے سب سے پہلی بات فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے راتوں کو اٹھا کرے، تہجد پڑھا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تب تقوی پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ روزہ رکھا کریں، روزے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کتب علیکم الصیام
تم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں تقوی ہی تقوی ہے۔ دیکھیے، آپ نے کچھ کھایا بھی ہو پیا بھی ہو، اگر لوگوں کے سامنے آپ کہے کہ میرا روزہ ہے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ نے تو گھر میں کھایا، لیکن آپ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ جو آدمی روزہ دار ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، گھر میں کمرے میں فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، اگر وہ پیے تو کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن صرف اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو کرتے ہو چپ کے اہل جہاز سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ تو آپ کثرت سے روزہ رکھا کرے، اس سے بھی تقوی پیدا ہوگا، تقوی کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گا، تو خود بخود آپ متقی بن جاؤ گے۔ اسی طرح چوتھی علامت یہ ہے کہ آپ صلحاء کے مجالس میں بیٹھا کریں۔ جب آپ نیک لوگوں کے مجالس میں بیٹھا کرو گے تو اس وجہ سے آپ کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ حضرت کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور طریقہ یہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ اور تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ اللہ سے جب آپ کی محبت ہوگی تو مخلوق کی محبت خود بخود نکل جائے گی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں، والغنی اور استغنا مانگتا ہوں کہ میں لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، لوگوں سے میں بے پرواہ ہو جاؤں۔ تو ان دعاؤں کا بھی آپ اہتمام کریں تو اس سے آپ کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے عن ابی طریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی طریف عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منہا فلیأت التقوی، جس نے قسم کہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے دیکھ لیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو نیکی سے محروم رہوں گا، یعنی یہ قسم کہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا تو بات نہ کرنا تو جرم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور تقوی کا ارتکاب کرے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آپ ہر نیکی کے کام کو اپنائیں اور جو برائی ہے اس کو اس سے اپنے آپ کو بچائے، تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ تقوی کبائر و صغائر و خلاف اولا امور سے بچنے کا نام ہے، اور تقوی ان ریاضات کے حصول کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر متقین کی صفات کیا ہے وہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ عباد الرحمن ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں بنائے۔